الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو واجبات وضو میں تھی اور ہے۔ واجبات وضو میں پہلا واجب کیا تھا؟ نیت۔ ٹھیک ہے، نیت میں یہ معین کرنا تھا کہ اگر آپ کسی ایسے ٹائم پہ وضو کر رہے ہیں جس میں وضو کرنا ضروری ہے، یعنی کسی عبادت کا ٹائم ہو چکا ہے اور وہ عبادت آپ پر واجب ہے اور اس کے لیے طہارت شرط ہے، تو آپ وضو واجب کی نیت سے کریں گے، اور اگر عبادت کا ٹائم نہیں ہے تو آپ وضو ندب اور استحباب کی نیت سے کریں گے۔ فرما رہے ہیں کہ نیت میں تقرب بھی شرط ہے، یعنی آپ کو قصد قربت کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ قربت سے مراد رب کی نزدیکی حاصل کرنا۔ نزدیکی سے مراد نزدیکی مکانی نہیں ہے کہ پہلے آپ کے اور خدا کے درمیان مثلاً جو ہے کیا ہے 10 میٹر فاصلہ تھا، وضو کے بعد وہ فاصلہ کم ہو کر 5 میٹر ہو جائے گا، نہیں، بلکہ قرب سے مراد جو ہے کیا ہے کہ مقام اور منزلت کے حوالے سے آپ کا مقام بلند ہو جس میں رب کی رضایت ہو اور رب کے جو ہے کیا ہے جناب قربت مقامی حاصل ہو، مکانی مراد نہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ استباحہ کی بھی نیت کرنی چاہیے۔ استباحہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں یہ وضو کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے نماز پڑھنا یا مثلا طواف کرنا مباح ہو جائے۔ بعض استباحہ کو شرط نہیں مانتے ہیں۔ اچھا، تو اب نیت میں گویا کہ 3 چیزیں انہوں نے کہا کہ ہونی چاہیے۔ ایک قصد وجوب یا قصد ندب، اس کا دوسرے لفظوں میں نام کیا ہے؟ قصد وجہ۔ کیا نام ہے؟ قصد وجہ۔ دوسرا قصد تقرب، اور تیسرا جو ہے کیا ہے جناب وہ قصد استباحہ۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ قصد تقرب کے وجوب میں کوئی شک نہیں کہ قصد تقرب ہونا چاہیے، باقی قصد وجہ اور استباحہ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور بعض کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، نیت کی بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اچھا، نیت کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا ہے۔ کیا دھونا ہے؟ چہرہ۔ فرماتے ہیں کہ چہرے دھوتے وقت آپ کو پانی پیشانی کی اس جگہ پہ ڈالنا ہے جہاں سے سر کے بال اگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے پانی ڈالنا ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آئے، نیچے سے اوپر کی طرف نہ جائے۔ اچھا، یہ سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے لمبائی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی یا ٹھوڈی جو کہتے ہیں، یہ جس کو ہم سندھی میں کھاڑی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک جو ہے کیا ہے لمبائی میں واجب ہے، اور چوڑائی میں آپ کے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کے بیچ میں جتنا چہرے کا حصہ آئے، یہ چوڑائی میں اتنا دھونا واجب ہے۔ البتہ احتیاط اس بات میں ہے کہ آپ اس مقدار سے تھوڑا سا بڑھا کر دھو لیں، من باب المقدمہ۔ باب المقدمہ کیا ہے؟ یعنی تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو چیز مجھ پر دھونا واجب تھی وہ میں نے دھو لی۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، کہتے ہیں کہ چہرے میں یہ جو پیشانی کی 2 سائڈیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی شامل ہے؟ کہتے ہیں بالکل یہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی دھونا ہے۔ اور آپ کا ہاتھ بھی جب چہرے پر مل رہے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف آنا چاہیے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ پہلی مرتبہ چہرے کا دھونا واجب ہے اس طریقے سے کہ پہلے چلو سے آپ کا پورا چہرہ دھل جائے۔ ایسا آپ انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ آدھا چہرہ میں نے پہلے چلو سے دھویا تو آدھا دوسرے سے دھوؤں گا، کیونکہ دوسری مرتبہ مستحب ہے، وہ واجب میں شامل نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں آج اتنا ہی پڑھ سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَقَرُّبُ بِهِ،
اور تقرب کرنا چاہیے، قربت اور نزدیکی حاصل کرنی چاہیے بہی، اس وضو کے ذریعے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے قریب۔ بِأَنْ يَقْصُدَ، کہتے ہیں تقرب سے مراد کیا ہے کہ یہ بندہ قصد کرے، ٹھیک ہے، فعلہ، کہ یہ جو وضو کا کام ہے یہ میں انجام دے رہا ہوں للہ، اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، ٹھنڈے ہونے کے لیے نہیں، چہرے سے مٹی صاف کرنے کے لیے نہیں، امتثالا لامرہ، بھائی کیوں خدا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں؟ تاکہ اطاعت کر سکوں اللہ تعالیٰ کے امر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یا تو آپ امر خدا کو مد نظر رکھیں یا یہ نیت میں رکھیں، او موافقتاً لطاعت اللہ، یا میں وضو کرتا ہوں تاکہ میں پیروی کر سکوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، او تبعا لرفعت عندہ، یا آپ یہ کہیں کہ بھائی میں وضو کرتا ہوں خدا کی خاطر تاکہ میں طلب کر سکوں اپنی بلندی خدا کے نزدیک بواسطۃ الوضو، وضو کے ذریعے، تشبیہا بالقرب المکانی، فرماتے ہیں بلند مقام کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ قرب مکانی کے ساتھ۔ جیسے مکان میں مثلا آپ میرے سے 4 فٹ دور بیٹھے، میں کہہ رہا ہوں ذرا نزدیک ہو جائیں تو پھر فاصلہ ہمارا 3 فٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نزدیک تو ایسے نہیں ہو سکتے ہم، لیکن بلند مقامی کے لحاظ سے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ او مجرداً عن ذالک، یا بھائی بس صرف یہ کہیں کہ میں خدا کی خاطر وضو کرتا ہوں، اس میں امر کو بھی مد نظر نہ رکھیں، اطاعت کو بھی مد نظر نہ رکھیں، اور اپنے مقام کے بلندی کو بھی مد نظر نہ رکھیں تو بھی کافی ہے۔ فَإِنَّهُ تَعَالَى، بتحقیق اللہ تعالیٰ، غایت کل مقصد، ہر مقصد کی جو ہے کیا ہے انتہا اور منزل ہے۔ یعنی کیا؟ گویا کہ ایک اعتراض ہے، بھائی خدا کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ ہر کام کی انتہا خدا کی طرف ہوتی ہے، بس یہی آپ کا کہنا کافی ہے، اس میں قرب مرب یہ وہ ذہن میں رکھنا ضروری نہیں۔ والاستباحہ، تو فرماتے اور استباحہ بھی نیت میں کرنی ہوتی ہے، یعنی مباح ہونا مطلقاً، چاہے وضو رافع حدث ہو چاہے وضو رافع حدث نہ ہو۔ اب رفع یا رفع کی بھی نیت کرنی ہوگی، ایسو یمکن ہو، جب رفع ممکن ہو۔ بھائی اگر پانی آپ کے لیے مضر ہے، ٹھیک ہے، نہیں نماز کا ٹائم بھی ہے اگر صاحب، اور اب وضو کریں گے تو یہ رفع حدث کرے گا، لیکن آپ حالت جنابت میں ہیں اور پانی آپ کے لیے مضر بھی نہیں ہے، ابھی کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر جو وضو کریں گے تو یہاں رفع کی نیت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ رفع حدث کر ہی نہیں سکتا ہے، تو یہاں پر رفع کی نیت نہیں ہوگی۔ والمراد رفع حکم الحدث، کہتے ہیں رفع سے مراد کیا ہے کہ بھائی وہ حدث والا حکم ختم ہو جائے، یعنی حدث کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اب آپ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں۔ وَإِلَّا فَالْحَدَثُ إِذَا وَقَعَ لَا يَرْتَفِعُ، کہتے ہیں خود حدث تو ختم نہیں ہو سکتا، بھائی آپ نے اگر پیشاب کیا تو محدث ہو گئے یا نہیں؟ اب اس محدث ہونے کو آپ ختم کر سکتے ہیں کیا؟ محدث ہونے کا حکم ختم کر سکتے ہیں کہ حالت حدث میں نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کریں گے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی اصل حدث تو واقع ہو گیا تو ہو گیا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ولا شبہۃ فی اجزاء النیۃ المشتملۃ علی جمیع ذلک، کوئی شبہ نہیں ہے کہ کافی ہے وہ نیت جو مشتمل ہوتی ہے علی جمیع ذلک، ان تمام باتوں پر، یعنی اس میں قصد وجوب بھی ہونا چاہیے، قصد تقرب بھی ہونا چاہیے، استباحہ بھی ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ مجزی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي وُجُوبِ مَا عَدَى الْقُرْبَةِ نَظَرٌ، اگرچہ قربت کے علاوہ دوسری چیزوں کے واجب ہونے میں ہمیں اعتراض ہے، یعنی دوسری چیزیں واجب نہیں ہیں، یعنی وجوب کا لفظ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، عاشق استباحہ کا لفظ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، لِعَدَمِ نُحُوظِ دَلِيلٍ عَلَيْهِ، اس لیے کہ قائم نہیں کا ترجمہ میں نے کہا تھا کہ عدم سے، قائم کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ نحوظ سے، علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ وجوب ما عدى القربہ، ما عدى القربہ کے واجب ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اما القربۃ فلا شبہۃ فی اعتبارہا، لیکن قربت کے معتبر ہونے میں اگر نسیم کوئی شبہ نہیں، یعنی قربت معتبر ہے یا نہیں ہے؟
ہے فی کل عبادت، صرف وضو میں نہیں بلکہ ہر عبادت میں. وَقَذَا تَمْيِيزُ الْعِبَادَةِ عَنْ غَيْرِهَا، اور اسی طریقے سے بھائی میرے جب آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں تو اس کو غیر عبادت سے تمییز دیں. عام طور پر ہمارے ہاتھ منہ بھی دھوتے ہیں. اب آپ جب وضو کرنے گئے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں وضو کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے کہ ہاتھ منہ دھونا عبادت نہیں ہے، وضو عبادت ہے. حیث یکون الفعل مشترکا، البتہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی فعل مشترک ہو، یعنی ایسا کام عبادت بھی ہو اور غیر عبادت بھی ہو. الا انہ لا اشتراک فی الوضو، ہاں وضو میں تو کوئی اشتراک، بھائی وضو جو بھی ہوگا وہ عبادت ہی ہوگا تو اس کو عبادت کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. حتی فی الوجوب والندب، یہاں تک کہ وہ وضو جو آپ پر واجب ہے مشاہد وہ بھی عبادت ہے، اور جو وضو مستحب ہے وہ بھی عبادت ہے. تو وہ تو دونوں عبادت ہے، اس کے عبادت ہونے میں کوئی شک نہیں. لأنه في وقت العبادت الواجبت المشروطۃ بہ، لأنه کی ضمیر جائے گی وضو کی طرف، اس لیے کہ جب آپ وضو کریں گے اس عبادت کے وقت میں جو عبادت واجب ہوتی ہے المشروطۃ بالوضو، اور اس عبادت میں شرط کی گئی وضو کی، لا یکون الا واجبا، اس وقت تو وہ وضو صرف اور صرف واجب ہوگا، ندب نہیں ہوتا ہے. وہ بدون الوقت، اگر اس عبادت کا وقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ینتفی، اس کا واجب ہونا منتفی ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹک ندب ہو جائے گا. اس کے بعد والی چیز جو وضو میں واجب ہے وہ جری الماء، پانی کا بہنا. جری یعنی کیا، جاری ہونا، پانی کا بہنا. یعنی ینتقل کل جزء من الماء، اس طریقے سے کہ منتقل ہو پانی کا ہر جزء عن محلہ ہی الی غیرہ، جہاں پر آپ نے پانی ڈالا ہے وہاں سے دوسری طرف پانی منتقل ہونا چاہیے. بنفس ہی اور بمعین، چاہے خود بخود پانی بہے یا آپ ہاتھ کی مدد کے ذریعے پانی کو بہائیں. علامہ، کہاں تک بھائی پانی کو بہوں، ما دارت علیہ الابہام، جس پر یہ انگوٹھا جو ہے کیا مشتمل ہو. فرماتے بکسر الحمزہ، حمزے کو کسرہ کے ساتھ پڑھے، والوسطی، اور بیچ والی انگلی، من الوجہ ارضن، یہ چہرے کی چوڑائی اتنی واجب ہے. وما بین القصاص، اور کہتے ہیں وہ حد جو قصاص کے بیچ میں ہے. فرماتے قصاص کو کیا کر کے پڑھیں، مثلث القاف، قصاص، 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 تینوں حرکتیں جو ہے کیا ہے جائز ہیں. وہ منتہا منبت شعر رأس، یہ سر کے بالوں کے اگنے کی انتہا والی جگہ ہے. بھائی پیشانی والی طرف سے، پیچھے گردن والی طرف سے نہیں، پیشانی کی طرف سے آپ کے بالوں کے اگنے کی یہ جو انتہا ہے یہاں سے آپ دھوئیں گے الی آخر ذقن. ٹھیک ہے بھائی، یہ ٹھوڑی کے آخر تک. ٹھیک ہے، لمبائی میں اتنا چہرہ دھونا واجب ہے. بذال المعجمہ، فرماتے ذقن کر کے پڑھیں، ذقن نہیں پڑھیں، ذال نقطے والی ہے. المفتوحہ منہ، اور ذقن کو جو ہے کیا ہے ذال کو بھی فتح دیں. المنہ کی ضمیر وجہ کی طرف جائے گی، یعنی یہ چہرے کی ہم آپ کو لمبائی بتا رہے ہیں. طولن مرائین فی ذالک، رعایت کی جائے گی فی ذالک، یہ جو حد بندی ہم نے بتائی کون سی، ہاتھ کی، ٹھیک ہے، اور چہرے کی. مستوی الخلقہ، اس بندے کی جس کی خلقت کیا ہو بھائی، نارمل ہو. فی الوجہ والیدین، ہاتھوں میں اور جو ہے کیا ہے چہرے میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی میرے، ان کے ہاتھ بالکل اتنے سے ہوتے ہیں، چہرہ ہمارے جتنا نارمل ہوتا ہے. اب اگر وہ یوں کر کے ہاتھ منہ پہ پھیرے گا، اگر اس کی بیچ والی انگلی اور انگوٹھا صرف اس کے ناک پہ آ جائے گا، پھر کہتے ہیں وہ دیکھیں کہ عام آدمی کہاں تک چہرہ دھوتا ہے، تو یہ بھی اسی لحاظ سے ہاتھ گھمائے گا. کچھ لوگوں کے ہاتھ بہت بڑے ہوتے ہیں، اگر ہاتھ کو یوں بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں کرے تو کان بھی اس کے آ جائیں گے، تو کانوں کو بھی دھونا واجب کہتے ہیں نہیں. وہاں پر بھی مستوی خلقت کو جو ہے کیا ہے دیکھا جائے گا. وَيَدْخُلُ فِي الْحَدِّ، یہ جو چہرے کی حد بتائی اس میں داخل ہوتا ہے کون، مواضع تہذیف، تہذیف والی جگہ ہے. مواضع تہذیف کون سی، یہ پیشانی کی یہ جو دونوں سائڈ ہیں بھائی میرے، جس کو ہم سندھی میں لونڈڑی بولتے ہیں، وہ بھی داخل ہو جائے گی. وہی ما بین منتہى الازار والنزغہ، ٹھیک ہے،
ازار لونڈری کو بولتے ہیں، نزگہ لونو، لونو کیا ہے؟ یہ جگہ، لونڈری یہ جگہ، یہ جو بیچ والی جگہ ہے یہ بھی چہرے کی حدود میں آ جاتی ہے۔ المتصلۃ بشعر راس، بھائی یہ آپ کی جگہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ سر کے بالوں کے ساتھ مکس ہے، دیکھیں یہاں پر آپ کے تھوڑے سے بال اس طرف آ گئے ہیں نا، اس کو بھی دھونا ہے۔ والازار والعارض، ٹھیک ہے، اور ازار کو بھی دھونا ہے۔ ازار یعنی بھائی یہ جو پیشانی کی دونوں جگہ سفید سفید جگہ ہیں جن پہ بال عام طور پر نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عارض، عارض یعنی رخسار، یہ جو گال کے اوپر آپ کے بال ہیں ان کو بھی دھونا ہے۔ لا نزگتان بتحریک، نزگتان کو جو ہے کیا ہے؟ دھونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ازار کا میں نے آپ کو ترجمہ کیا سنایا؟ لونڈڑیوں، ٹھیک ہے، اور نزگتان بتحریک، کہتے اس میں کوئی بھی حرف ساکن نہیں ہے، نون بھی متحرک ہے، زے بھی متحرک ہے، غین بھی متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے جناب؟ یہ جو ہے کیا ہے عاشق صاحب، میں نے اشتباہ آپ کو بتایا کہ ان جگہوں کو دھونا واجب ہے کرنے، ان کو جو ہے کیا ہے چہرے میں حد میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ وہ ہما البیاضان، کہتے ہیں نزگاتان کیا ہے؟ دو سفیدی ہیں، مختنفان جو ڈھانپے ہوئے ہیں، کس کو؟ لناسیت پیشانی کو۔ اچھا بھائی یہ جو داڑھی ہے اس کے اندر چمڑی تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ کہتے ہیں آپ کی داڑھی جو ہے ہلکی ہے یا گھنی ہے، چھٹریا یا گھاٹیا؟ ٹھیک، اگر ہلکی ہے جسے چمڑی دیکھنے میں آتی ہے تو چمڑی تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر گھنی ہے جسے چمڑی نظر نہیں آتی تو پھر اوپر بالوں کو جو ہے کیا ہے ہاتھ گھما دینا کافی ہے، چمڑی تک پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تخلیل، تخلیل یعنی بیچ میں پانی بھیجنا ہے، کس کو؟ خفیف شعر، اگر ہلکے بال ہوں۔ وہ ہوا بھائی یہ ہلکے بال کیا ہوتے ہیں؟ تر البشرۃ من خلالہ، جن کے درمیان سے چمڑی نظر آتی ہے۔ لغسل البشرۃ، بھائی بیچ میں پانی کیوں ہم ڈالیں گے؟ نہیں، فی مجلس تخاطب، جب آپ کچہری کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں تو یہ آپ کی چمڑی اگر نظر آ رہی ہے۔ دون الکثیف، کثیف یعنی گھنے، گھاٹا، اگر گھنے بال ہیں تو پھر ان میں پانی بھیجنا ضروری نہیں ہے۔ یہ گھنے بال کیا ہوتے ہیں؟ وہ خلاف ہو، یہ خفیف کے جو ہے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ والمراد بتخلیل ہی، کہتے ہیں یہ بالوں کے تخلیل کی مراد کیا ہے؟ ادخال الماء خلالہ، بالوں کو یہ پانی کو ان بالوں کے اندر بھیج دیں، لغسل البشرۃ، تاکہ چمڑی دھل جائے، المستورۃ، وہ چمڑی جو وہ چمڑی جو چھپی ہوئی ہے بہی اس بال کے ذریعے۔ اما ظاہرۃ خلالہ فلا بد من غسلها، بھائی وہ چمڑی جو بالکل ظاہر ہے، مثلا بھائی میرے یہ ہونٹوں کے نیچے یہ جو ٹکڑے بالکل ظاہر، ان کو تو 100% دھونا ضروری ہے ہی، لیکن بالوں کے بیچ بیچ میں بھی جو چمڑی ہے اگر وہ بھی دیکھنے میں آ رہے تو اس کو بھی دھونا ہے۔ فلا بد من غسلها کما یجب، جس طریقے سے واجب ہے، غسل جزء آخر، کچھ چہرے کے اور حصے کو بھی دھونا، مما جاورہا، جو ظاہری چمڑی کے جو ہے کیا ہے ارد گرد ہے، من المستورت، چھپے ہوئے ہیں، مثلا بھائی میرے یہ ہونٹ کے نیچے والی تو چمڑی ظاہر ہے، اس سے یہ بیچ والا حصہ پھل کر چھپائے تو اس کو بھی تھوڑا سا دھو دینا ہے، کیوں؟ من باب المقدمہ، مقدمہ کا مطلب کیا؟ احتیاطاً۔ والاقوى عدم وجوب تخلیل الشعر مطلقاً، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے کہ اقوی یہ ہے کہ واجب نہیں ہے بالوں کے بیچ والے حصے کو دھونا مطلقاً، چاہے بال گھنے ہوں چاہے بال ہلکے ہوں۔ وفاقاً للمصنف فی ذکرہ، یہ بات موافق ہے مصنف صاحب کے کتاب ذکرہ کے ساتھ اور دروس کے ساتھ، وللمعظم، اور اکثر علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ، کہتے ہیں یہ جو بالوں کی ہم نے بات کی، جو لوگ کہتے ہیں کہ بالوں کے اندر پانی بھیجنا چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں بالوں کے اندر پانی نہیں بھیجنا چاہیے، کہتے ہیں اس میں مساوی، داڑھی اور مونچھیں دونوں کا حکم ایک ہے۔ اگر داڑھی کے اندر پانی بھیجنا ضروری ہے اور مونچھیں گھنی نہیں ہیں تو ان کے اندر بھی پانی بھیجنا ضروری ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ بالوں کے اوپر دھونا ضروری ہے اور کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے
تو داڑھی اور مونچھ دونوں کا ایک ہی حکم ہے. حتیٰ کہ یہ جو آپ کے کیا ہے بھائی میلے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابرو. ابرو، ہاں برو تو ہم سندھی میں بولتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے. والخد، یہ جو آپ کے اوپر گال کے اوپر بال ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے. والازار، اور جو ازار ہم نے کہا، ازار کا ترجمہ کیا کہا؟ پیشانی کی دونوں سائڈ جو یہ ہلکے سے بال ہیں یہ ہے، ٹھیک ہے. والحاجب، حاجب وہی آنکھ کے اوپر جو آپ کے بال ہیں، ابرو جسے پتہ نہیں بھوئیں یا ایسے کچھ بولتے ہیں اردو میں. والانفقا، انفقا کیا ہے بھائی؟ وہ بال جو آپ کے نیچے والے ہونٹ کے نیچے ہیں بھائی صاحب، یہ والے، ٹھیک ہے. والحدب، حدب کسے کہتے ہیں؟ پنبڑ، پلکیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم کہیں گے چمڑی تک پانی پہنچانا تو سب کے اندر پانی پہنچانا ہے. اگر کہیں گے چمڑی کے اندر پانی پہنچانے کی ضرورت چمڑی تک، تو پھر ان تمام بالوں کا حکم ایک ہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ.